وہ وسائل خرچ کر رہے ہیں اس بات پر کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا. یہ تو قادیانی کا میں ذکر کر رہا تھا, یہ بھی وسائل خرچ کہ وہ لڑکیاں آگے اس طرح پیدا ہوتے رہے اور یہ دنیا آباد ہو گئی. تو فرمایا کہ اللہ سے بھی ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, اور رشتے ناتوں سے بھی ڈرو, یعنی قطع رحمی کرنے سے ڈرو. آج بھی ہم عصر کے بعد جو حدیث پڑھ رہے تھے اس میں بھی یہی حکم تھا, یہی ترغیب تھی کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے, اس کے مال میں برکت ہو جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے, قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرے, اور اپنے خاندانوں میں دیکھیں کہ کون ایسے سفید پوش ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کی ضرورت خاموشی سے پوری کریں. بہت سے لوگ باہر تو خرچ کر لیتے ہیں لیکن خاندان اور گھر والوں میں جو مستحق ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں کرتے, حالانکہ پہلا حق ان کا ہے, اس کے بعد دوسرے لوگوں کا حق ہے. اس لیے اپنے اموال میں اپنے قرابت داروں کا ضرور خیال رکھیں. پھر فرمایا کہ یتیموں کو ان کے اموال دے دو. عرب میں جاہلیت کے دور میں عورتوں سے متعلق اور یتیموں سے متعلق بہت زیادہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا اور بے اطلاعیت تھی. یتیموں میں بہت زیادتی کرتے تھے اور عورتوں کو ان کے حق نہیں دیتے تھے. تو اس صورت میں اللہ نے عورتوں کے حقوق کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر تعدد ازدواج جو اسلام میں بھی ہے اور اس سے پہلے تمام مذاہب میں رہا ہے. اسلام نے تو اس میں بڑی حد بندی کی ہے, اور ایک وقت میں ایک مرد کے لیے 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ اللہ نے اس کو شریعت میں اجازت دی ہے. اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی کو اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں, بشرطے کہ وہ دونوں کے حقوق کو ادا کر سکے. اگر دونوں کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے, یا 3 کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے, یا 4 کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے, ان کا نفقہ وغیرہ دے سکتا ہے, تو پھر بیوی کو بالکل یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر کو دوسری شادی سے منع کرے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دوسری شادی کے لیے شریعت کے اعتبار سے پہلی بیوی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. ملک کے قانون میں تو اس کی ایک شرط موجود ہے کہ اس کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پہلی بیوی سے اجازت لی ہے یا نہیں لی, اور نکاح نامے کے اندر بھی وہ شرط لکھی ہوتی ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے خود مرد کو حق دیا ہے, اس میں وہ بیوی سے پوچھنے کا پابند نہیں ہے. تو اگرچہ بہت سے لوگ دوسری شادی کو وہ برداشت نہیں کر سکتے اور وہ حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن اپنے دل و دماغ میں مسئلہ وضاحت سے یہ رکھے کہ شریعت نے مرد کو 1 سے زیادہ شادیوں کا حق دیا ہے, 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں. اس کی مخالفت نہ کی جائے. اگر کوئی کر سکتا ہے تو پھر اس پر اعتراض نہ کیا جائے, اور بیوی اس میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ معاون بنے. اس کی خلاف ورزی سے شریعت کا یہ حکم ٹوٹتا ہے. اور پھر دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جو بچوں کی پیدائش ہے اس میں اگر ریشو دیکھا جائے تو بچیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں اور بچے کم پیدا ہو رہے ہیں. اگر تعدد ازدواج کو آواز نہ دیا جائے تو پھر معاشرے کی بہت سی بچیاں بے نکاح ہی رہ جائیں گی, اور تعدد ازدواج سے وہ سب بے نکاح کے بندھن میں بن جائیں گی. تو بہرحال اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کی شرائط ذکر کی ہے. لیکن اگر کسی کو انصاف کرنے میں کوئی شبہ ہے تو فرمایا کہ پھر ایک ہی بر اتفاق, اگر انصاف نہیں کر سکتا, عدل نہیں کر سکتا, تو پھر 1 سے زیادہ شادیاں نہ کریں. افراد اور تفریق دونوں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. بعض لوگ بالکلیہ عقد ثانی کا انکار کر دیتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں, اور بعض عقد ثانی کر کے حق کو پورا ادا نہیں کرتے ہیں. دونوں ہی طریقے غلط ہیں. اس کو غلط نہ سمجھا جائے, جو کرے وہ پورے انصاف کے ساتھ کرے, پورے حقوق کو ادا کرے. یہ بھی فرمایا کہ جو یتیم بچے تمہاری پرورش میں ان کو آزما لیا کرو. جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم ان میں سمجھداری دیکھو تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو. ورنہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ یتیم کو میراث میں جو مال ملتا تھا وہ اس کا سرپرست اور ولی ہضم کر جاتا تھا, کھا جاتا تھا, اس کو دیتا تھا. حالانکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے اور اس کو بڑھانے کی فکر کی جائے, اور جب وہ سمجھدار ہو جائے تو پورا کا پورا مال اس کے حوالے کر دیا جائے. سرپرست اس مال میں سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے. جیسے اگر کوئی آدمی کسی کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا جائے تو اس کو جو اجرت دی جاتی ہے وہ سرپرست وہ اجرت لے سکتا ہے. وقت ضرورت اس میں سے کچھ کھا پی سکتا ہے, لیکن اس پر عائش نہیں کر سکتا اور اپنی خواہشات ساری پوری نہیں کر سکتا, بلکہ وہ یتیم کا مال ہے, امانت ہے, اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. پھر فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے اموال کو کھا جاتے ہیں ظلمن, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں.
اور کل قیامت میں بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر میراث کے اندر جو حصے اللہ نے مقرر کیے ان کا تذکرہ بھی اس صورت کے آغاز میں موجود ہے۔ جب کسی آدمی کا انتقال ہو تو اس کے مال میں 4 قسم کے حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات اس کے مال میں سے نکالنے جائیں۔ اگر کوئی رشتہ دار اپنی طرف سے انتظام کر دے تو اچھی بات ہے، کر دے، پھر مال کو نکالنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہو تو اس آدمی کے مال میں سے پہلے یہ خرچہ نکالا جائے۔ اس خرچے کے نکالنے کے بعد دیکھا جائے کہ اس پر کوئی قرضہ ہے، اگر قرضہ ہے تو بقیہ مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ اگرچہ اس کا سارا مال قرضے میں لگ گیا تو سارا مال قرضے میں لگایا جائے۔ اور پھر تیسرا حق یہ ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد یہ قرضہ نہیں تھا، اس نے کوئی جائز وصیت کی۔ جائز وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی ناجائز کام کی وصیت نہیں کی اور 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کی تو یہ جائز وصیت ہے۔ اگر کوئی شخص 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرے تو شرعاً یہ غلط ہے۔ یا کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت کرے، بہت سے لوگ ہیں اپنے بیٹے بیٹی کے لیے یا بیوی کے لیے وصیت کر جاتے ہیں، تو یہ وصیت شریعت میں غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وارث کو تو میراث میں جو حصہ ہے وہ ملے گا اور اس کے لیے وصیت نہیں، وصیت غیر وارثوں کے لیے۔ مثلا اگر بیٹا موجود ہے تو دادا جو ہے پوتے کے لیے وصیت کر سکتا ہے، چونکہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا دادا کا وارث نہیں بنتا۔ اگر اولاد موجود ہے تو مرنے والے کے جو بھائی ہیں وہ وارث نہیں بنتے ہیں، بیٹا اگر موجود ہے تو پھر اپنے بھائیوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی 1/3 کے اندر ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ تو پھر تیسرے نمبر پر اس کے مال میں جائز وصیت کو پورا کیا جائے، اور پھر چوتھے نمبر پر مال کو شریعت کے حکم کے مطابق جو ورثہ ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا، جس کا جو حصہ ہے۔ اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ آج بہت سے لوگ میراث شرعی طور پر تقسیم نہیں کرتے، اس میں عورتوں کے حصے کو مار دیتے ہیں، ان کا حصہ کھا جاتا ہے، بھائی بہنوں کا حصہ کھا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب یہ صحیح نہیں، ہم نے ان کی شادیاں کرا دی بس اپنا خرچ کر کے۔ کل یہ مال وبال بنے گا، جو دوسرے کا مال ہضم کیا ہے اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ میراث میں جس کا جو حصہ بنتا ہے فوراً دینا چاہیے، اور اگر کوئی ایک وارث مطالبہ کر لے کہ مجھے میرا حصہ دیا جائے تو پھر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ورثاء نے مطالبہ نہیں کیا، میراث ہے تقسیم نہیں کر رہے تو پھر واجب نہیں ہے اس کا تقسیم کرنا، لیکن مستحب ہے کہ تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن جب کوئی ایک بھی مانگ لے تو پھر کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، اگر وہ زمین بیچنی پڑے تو بیچ کر بھی اس کو حق دیا جائے۔ ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی میراث کو مطالبہ کرے تو اس کو لام تام شروع کرتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی تو باپ کی خبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی، تم نے میراث کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو مالک بنایا ہے، وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ جیسے ہی والد کا انتقال ہوا اس کا بچہ اس کے مال کا وارث بن گیا۔ اگر وہ اسی موقع پر کہے کہ مجھے میرا مال دیا جائے تو وہ شرعی طور پر یہ کہنے میں حق بجانے میں دوسروں کو اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کے مسائل ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ معاشرے کے اندر جو آج بے چینی، بے سکونی اور افراتفری نظر آ رہی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات شریعت کے احکام کے مطابق نہیں رکھے، ہم نے ان کے خلاف معاملات شروع کر دیا۔ تو اپنے مالی معاملات کو بھی شریعت کے مطابق کیجیے اور اپنے معاشرتی معاملات کو بھی شریعت کے مطابق کیجیے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو لوگ بے حیائی کا ارتکاب، جو عورتیں بے حیائی کا ارتکاب، اس میں ایک تو ہم جنس پرستی کرنے والی خواتین، ایسے ہی ہم جنس پرستی کرنے والے مرد، ان دونوں کے لیے سزاؤں کا ذکر ہے کہ ان کی تعزیرات ہیں، ان پہ شرعی اعتبار سے قاضی تعزیر کا فیصلہ کر کے ان کو سزا دے گا، جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، کوڑے بھی مارے جا سکتے ہیں اور شہر بدر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آج تو بہت سے ممالک کے اندر ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور اسلامی ممالک کے اندر بھی بہت سے لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں کہ یہاں بھی ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ قانونی شکل دی جائے، اور یہ انسان کا ایک اختیار ہے، آزادی ہے۔ یاد رکھیے جس انسان نے کلمہ پڑھا ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ اللہ کی غلامی میں ہے، وہ شریعت کا پابند ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، جو چاہوں کروں۔ وہ اپنے جسم میں بھی اپنے مال میں بھی اللہ کے احکام کا پابند ہے، اور وہ اس کی مصولیت ہے، کل کو وہ جواب دے گا۔ حدیث شریف کی روح سے ان لنفسک علیک حقا، انسان پر اس کے نفس کا بھی حق ہے، پورا نہیں کرے گا جواب دینا ہو۔ مال کا بھی حق ہے، پورا نہیں کرے گا جواب دینا ہو۔ اولاد کا بھی حق ہے، ان کے حق ادا نہیں کرے گا تو جواب دینا ہو۔
تو یہ نعرہ لگانا یہ بالکل خلاف شرع ہے کہ ہم آزادی کے لیے تحریک شروع کر رہے ہیں، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ آزاد تو جانور ہوتا ہے، جانور پر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا، وہ جیسا چاہے رہے، جنگل میں رہے، کہیں بھی رہے، جیسا چاہے کھائے، اور اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں، وہ نماز کا پابند نہیں، دیگر چیزوں کو پابند نہیں۔ انسان کیسے آزاد ہے؟ اللہ کے حکم کا پابند ہے، ہر چیز میں پابند ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں نادانی سے گناہ کرنے کے بعد تو ان کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، اور وہ غرغرہ موت سے پہلے توبہ کرتے ہیں۔ تو توبہ کی جو شرائط ہیں ان کو اختیار کر کے جو توبہ کریں اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو گناہ کر رہا ہے اس سے علیحدہ ہو جائے، جو ہو چکا اس پہ شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اگر کسی کا مال یا اس کا حق مارا ہے تو وہ ادا کرے۔ یہ توبہ کی شرائط ہے۔ یہ کرنے کے بعد وہ اللہ سے جب رجوع کرے گا تو اس کی توبہ قبول، چاہے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہا توبہ شاید کتابت نہیں کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ غرغرہ موت میں آ گیا، اب جب سکرات کا عالم طاری ہوا توبہ کر رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جو غرغرہ موت سے پہلے توبہ کر لے، جو غائب ہے اس کے ظاہر ہونے سے پہلے، انسان جب مرنے لگتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور مرنے والا ان فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور بسا اوقات آپ نے بھی سنا ہوگا، کتابوں میں موجود ہے کہ مرنے والے کے منہ سے نکلتا ہے بھائی دیکھو مہمان آ رہے ہیں، کوئی جگہ دو، دروازہ کھولو، مہمان آئے ہیں، حالانکہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور کوئی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مہمان فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ نیک آدمی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ اچھی صورت میں فرشتے آتے ہیں، خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں، اس کو آ کر اچھا خطاب کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کو خطاب ہوتا ہے۔ جب یہ دیکھنے لگے تو اب اس کا دنیا سے تعلق ایک طرح سے ختم ہو گیا۔ اب جو وصیت کرے گا وہ کل آدم، اب جو توبہ کرے گا وہ کل آدم، جو ایمان لائے گا وہ کل آدم۔ اس سے پہلے جو ایمان لائے وہ معتبر، جو توبہ کرے گا وہ معتبر، جو جائز وصیت کرے شریعت کے حکم کے مطابق وہ معتبر۔ اور فرمایا کہ جو لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں اور جب ان میں کسی ایک کو موت کا وقت آ جاتا ہے اور موت اس کو پیش آ جاتی ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ ایسا کی توبہ قبول نہیں کرتے، اور نہ ان کی توبہ قبول ہے جو کفر پر مرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر محرمات ابدیہ کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ نے کچھ رشتوں کو ہمیشہ کے لیے انسان پر حرام کیا ہے، انسان ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ان میں ایک تو ماں ہے، دوسری بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، رضائی ماں ہے، رضائی بہنیں ہیں، اور ساس ہے، اور انسان کی پرورش میں جو ربیبہ ہوتی ہے، یعنی کسی ایسی خاتون سے نکاح کیا کہ جس کے پاس پہلے ہی سے اولاد موجود تھی، تو اب یہ شخص جو ہے جو اب نکاح کر رہا ہے اس کے لیے اس خاتون کی اولاد ربیبہ کہلاتی ہے۔ تو جب اس خاتون سے نکاح ہو جائے تو وہ ربیبہ اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے نکاح نہ ہو تو پھر وہ ربیبہ نہیں ہے، تو اس سے نکاح حلال ہوتا ہے، جس سے کہ وہ کسی اور شخص کی بیٹی ہے، لیکن جب نکاح ہو جائے تو پھر اب وہ اس کی بیٹی شمار ہوگی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی بہو ہے، ان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا، کبھی بھی انسان کے لیے یہ رشتے حلال نہیں ہو سکتے، اور جو محرمات ابدیہ ہیں ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی یہاں رشتے ذکر ہوئے ان میں کسی سے پردہ نہیں، لیکن ان کے علاوہ جتنے رشتے ہیں اگرچہ وہ وقتی طور پر نکاح کے لیے حلال نہیں ہوتا، لیکن محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، ان سے انسان کا پردہ ہے۔ مثلا چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، تایا زاد، جتنے بھی زاد ہیں یہ غیر محرم ہیں، ان سے شرعاً پردہ لازم ہے۔ ممانی ہے، چچی ہے، ممانی اور چچی سے فی الحال نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ چچا کے ماموں کے نکاح میں، لیکن ان کے نکاح کے علاوہ اگر وہ ہو، قرآن خاص کا انتقال ہو جائے یا علیحدگی ہو جائے تو پھر اس کا نکاح ان سے شرعاً حلال ہے۔ تو جن سے نکاح کسی موقع پہ حلال ہو سکتا ہے ان سے انسان کا شرعی پردہ ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں شرعی پردہ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گھروں میں کہاں شرعی پردہ ہے؟ شادی بیاہ کے اندر کوئی شرعی پردہ نہیں، گھروں میں کوئی پردہ نہیں، سب کزن آپس میں مل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور اسے برا بھی نہیں سمجھ رہے، اور جہاں کسی کو کہو تو کہتے ہیں ہماری بہن ہی تو تمہاری بہن کی طرح ہے۔ کیا اللہ نہیں جانتے یہ بہن کی طرح ہے؟ کیا قرآن نہیں جانتا؟ ہم جانتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جن رشتوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے محرم نہیں، ان سے پردہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا دل صاف ہے۔ تو یہ بھی ایک قابل امر ہے، گھروں کے اندر شرعی پردوں کو رواج ہے۔ یہ شرعی پردہ عفت کا باعث، تقویٰ کا باعث، ناموس کی حفاظت کا باعث،
اس के अंदर बेहतियाती बहुत सी बुराइयों और गुनाहों का बायस बन सकता है। ऐसे ही भाभी और देवर एक दूसरे के लिए महरम नहीं है। हालांकि कितनी दफ़ा ऐसा मसला हमारे सामने आया कि भाभी को देवर मोटरसाइकिल पर बिठाकर स्टॉप पर पहुंचा के आ रहा है, ससुराल पहुंचा के आ रहा है, यूनिवर्सिटी पहुंचा के आ रहा है और लेके आ रहा है, बाजार लेके जा रहा है और ला रहा है। हदीस शरीफ में फरमाया कि देवर तो मौत है, अलहम वल मौत, हम कहते हैं देवर को। तो हदीस कह रही है कि वो मौत है, यानी उससे बचने का एहतियात का हुक्म हो रहा है। यहाँ कोई किसी से बदगुमान नहीं किया जाता कि इंसान हर एक को समझे कि बस ये चाहे इसकी निगाही गलत है या इसके ख्यालात नापाक है, नाउज़ुबिल्लाह, ये नहीं। एहतियात के पहलू से आइंदा चलकर ये चीज़ें, ये बेहतियातियाँ इंसान को गुनाह में मुब्तला कर सकती हैं। इसलिए भाभी और देवर का पर्दा है, जेठ और जेठानी वगैरह जितने ये रिश्ते हैं इनके आपस में पर्दे होने चाहिए। फिर फरमाया कि इंसान जो तिजारत करता है आपस में रजामंदी से, तो वो माल तो उसके लिए हलाल है, वरना किसी का माल ऐसे हलाल नहीं है। आपस में दूसरे का माल खाना ये हलाल नहीं है ना हक तरीके से, लेकिन तिजारत के तरीके से इंसान फ़ायदा उठा सकता है। मसलन एक आदमी का माल है, दूसरे ने ख़रीद लिया, उसको उसमें फ़ायदा हुआ, कुछ उसको फ़ायदा हुआ, तो ये जायज़ और हलाल है। लेकिन इसके बगैर किसी का माल चोरी कर लिया, चुपके से उठा लिया, छीन लिया, या झूठ बोलकर खयानत करके ले लिया, ये सब नाजायज़ सूरतें हैं, हराम। फिर फरमाया कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है दो वजहों से। एक तो ये कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है, और दूसरी ये कि मर्द औरतों पर माल खर्च करते हैं, महर भी देते हैं, मुफ्त भी देते हैं। इन दो वजूहात की वजह से मर्द ये हाकिम है, औरतों से बेहतर और आला है। फिर फरमाया कि जो औरतें हैं उनमें नेक औरतें, फरमाबरदार, अपने नामूस की, शौहर की गैर मौजूदगी में हिफाजत करने वाली, तो ये ऐसी ख़वातीन हैं कि इनके लिए रियायत का हुक्म है, इनके साथ अच्छे सलूक का हुक्म है। और फरमाया कि जिन औरतों से तुमको नाफरमानी का खौफ हो तो तुम उनको नसीहत करो, उनके बिस्तरों को अलग करो, उनकी कुछ पिटाई भी करो। अगर तुम्हारी बात मान ले तो फिर उन पर ज़्यादती का रास्ता तलाश न करो, बेशक अल्लाह आली और कबीर ज़ात है। कभी कभी अगर ये बीवी में नाचाती हो जाए तो उसकी इस्लाह की सूरतें कुरान करीम जिक्र कर रहा है। पहली सूरत यह है कि उनको समझाया है, उनको कहें कि देखो मेरा तुम पे ये हक़ है, मेरी बात मानो, मेरी इताअत करो, नाफरमानी करोगी तो ये गुनाह होगा, अगर तुम मेरी फरमानी करोगी तो ये फ़ायदा होगा। इस तरह उनको समझाए, घर के अंदर दीनी माहौल पैदा कर। अगर उससे भी बाज ना आए तो बिस्तर अलग कर लें, एक ही कमरे में हो लेकिन बिस्तर अलग कर लें। अगर उससे भी बाज ना आए तो थोड़ी हल्की पिटाई की भी इजाज़त है, लेकिन पिटाई ऐसी ना हो कि जैसे सर फट जाए, हाथ टूट जाए, खून निकल आए, या चेहरे में थप्पड़ मार दे, इस तरह ना। एक धप लगा दी, इस तरीके से कुछ पिटाई भी कर सकता है ज़रूरत के मौके पर। लेकिन ये भी याद रखिए कि अल्लाह ने इस पिटाई के तरीक़े को अंबिया से अमली तौर पर ज़ाहिर नहीं करवाया। किसी नबी ने अपनी बीवी की पिटाई नहीं की, बिस्तर को अलग कर लिया, नसीहत भी की, कुछ दिनों की रहती इख्तियार की, लेकिन पिटाई नहीं की। तो ये पिटाई करना शरीफ आदमी का काम नहीं है, इसमें तो एहतियात ही करनी चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरत के मौके पर हदूद में रहकर उसने पिटाई की है तो उसको जालिम भी अब नहीं कह सकते, तो कुरान करीम कर रहा है वो ज़रूरत सूरत की पिटाई कर सकता है। और फिर भी अगर मामला हल ना हो तो फिर दोनों जानिब से एक एक हकम मुकर्रर करके मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए। एक हकम मर्द के ख़ानदान से, एक हकम औरत के ख़ानदान से, फिर आपस में वो फैसला करें और उस फैसले पर दोनों राज़ी हो जाएँ और फिर निकाह की सूरत पैदा कर दी जाए। ये चार सूरतें मसला हल करने की। आमतौर पर लाइलमी की वजह से इनको छोड़कर इंसान फ़ौरन तलाक़ पर आ जाता है। ये तलाक़ तो इंतहाई मजबूरी और इंतहाई जो है वो मायूसी के वक्त का फैसला है कि जब इंसान हर तरह से नाकाम हो जाए, नाउमीद हो जाए, कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, अल्लाह की जो वो शरीयत है वो टूट रही है, तो फिर तलाक़ का रास्ता है। वरना उससे पहले के जो मराहल है उनको पूरा करना चाहिए। फिर तहारत और वज़ू के अहकाम भी जिक्र किए हुए इस सूरत में, और वज़ू के 4 फ़राइज़ इस सूरत में अल्लाह ने वहाँ पर जिक्र किए हैं। पहला फ़र्ज़ ये है कि चेहरे को अच्छे तरीके से धोना, पेशानी के बाल से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, ये पूरी एक हद है। इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से धोना ये फ़र्ज़ है वज़ू। अगर ये नहीं करेंगे पूरा तो वज़ू नहीं होगा। और अगर दाढ़ी हल्की है तो फिर खाल तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। और दाढ़ी घनी है तो जो बाल चेहरे के ऊपर लगे हुए हैं, लटके हुए नहीं हैं, उनको धोना ज़रूरी है। जो लटके हुए उनको धोना ज़रूरी है। और ख्याल करना सुन्नत है, कर लेना चाहिए।
उसमें हदीस शरीफ में फज़ाइल भी आया है। और दूसरा फ़र्ज़ ये है कि दोनों बाजुओं को कोहनियों समेत धोए, कोहनी से नीचे का जितना हिस्सा है कोहनी समेत वो सबको धोए, एक बाल बराबर की जगह खाली न रहे और न उस पर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई हो जो पानी के पहुँचने से रुकावट है, मसलन ऑयल पेंट है या कोई आटा वगैरह ऐसी कोई लगी हुई है कि जो पानी को पहुँचने से रोकती है, तो फिर उसके होते हुए वज़ू नहीं होगा, उसको पहले साफ़ करना होगा। और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि चौथाई सर का मसा, हम पूरे सर का मसा करते हैं ये सुन्नत है, लेकिन चौथाई सर का मसा फ़र्ज़ है। अगर किसी ने चौथाई सर का मसा नहीं किया तो उसका वज़ू नहीं है। और चौथा फ़र्ज़ ये है कि दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। अगर उसने चमड़े का मोज़ा पहना है तो मसा कर सकता है, लेकिन अगर चमड़े का मोज़ा नहीं है तो फिर उसको पैर धोना होगा। ये जो कपड़े के हम मोज़े पहनते हैं इन पर मसा करने से मसा नहीं होता, इनको उतार कर पैर को धोना होगा। ये 4 वज़ू में फ़राइज़ है, अगर ये पूरे न हो तो वज़ू नहीं होता, और वज़ू न हो तो नमाज नहीं होती, बगैर तहारत के तवाफ़ नहीं होता। तवाफ़ के लिए भी वज़ू ज़रूरी है, नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, कुरान करीम को हाथ लगाने के लिए भी वज़ू ज़रूरी है। फिर अल्लाह ने यहूद की कुछ और फ़राइज़ भी ज़िक्र की है कि ये लोग तागूत और जब्त पर ईमान लाते हैं। काफिरों को कहते हैं कि ये काफिर मुसलमानों से ज़्यादा राय रास्त हैं। काब बिन अशरफ यहूदी ने ये बात कही थी जब अबू सुफियान ने उनसे पूछा था, जिसमें मुसलमान नहीं हुए थे, कि हम लोग ज़्यादा हिदायत पर हैं या ये अल्लाह का नबी जो अपने आप को कहता है ये ज़्यादा हिदायत पर है मुसलमान। तो उस काब बिन अशरफ यहूदी ने कहा तुम क्या करते हो? कहा कि हम बैतुल्लाह के निगहबान हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, वगैरह वगैरह अपने सारे कारनामे जिक्र की। और कहा कि उन लोगों का काम क्या है? कहा कि उन्होंने अपने साबिक़ा दीन को छोड़ दिया है और आपस में जुदाई डाल दी है और घरों तक फसाद कर दिया है, तो हम अच्छे हैं या वो अच्छे हैं? तो उसने कहा नहीं, तुम सही रास्ते पर हो, वो गुमराह है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ालिम में से इन पर अल्लाह की लानत है। फिर मुनाफिकीन का एक हाल जिक्र किया कि ये मुनाफिक भी ऐसे कि अल्लाह के नाजिल करदा की तरफ नहीं आते, बल्कि तागूत के पास अपने मुकद्दमात को लेके जाते हैं। एक वाक़या पेश आया था और वो ये था कि एक यहूदी और मुनाफिक का आपस में झगड़ा था। हमला करके